نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه أجمعين۔ ایک بار آپ تمام حضرات بارگاہ رسالت میں نذرانے درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الجود والكرم وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام وآله وأصحابه وسلم وسلم يا حبيب الله۔ رفیقان گرامی، عزیزان ملت، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جیسا کہ قرآن مجید کی اس آیت میں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے۔ کیا اس کا معنی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک خدمت کی بنیاد پر سینے سے لگا کر دعا دی تھی، اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین، اے اللہ ان کو قرآن کے علوم و اسرار بتا دے اور دین کا فقیہ بنا دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا بارگاہ الہی سے رد اور واپس نہیں کی جاتی، اس لیے اس دعا کا نتیجہ یہ ہے کہ علوم قرآن کے معاملے میں یہ بہت سے صحابہ کرام سے اپنی فضیلت رکھتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مجھ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی کابینٹ میں بزرگ صحابہ جو مشاورت کے لیے جمع ہوتے تھے اس مجلس میں مجھ کو بیٹھاتے۔ ایک بار حضرت عبدالرحمن ابن عوف نے عرض کی، امیر المومنین، اس بچے کو کہ جن کی عمر کے ہمارے بھی بچے ہیں، ہم بوڑھوں اور بڑوں کے ساتھ کیوں بٹھاتے؟ تو آپ نے فرمایا، اچھا آپ لوگ بتائیے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اس کا کیا معنی ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اس کا معنی یہ کہ جب مسلمانوں کو کوئی فتح حاصل ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں خوب شکر ادا کریں۔ تو سب کی بات سن لی، امیر المومنین فرماتے ہیں، اے ابن عباس، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں وہی تم بھی کہتے ہو۔ انہوں نے کہا تو تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس سورہ میں اللہ تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اشارہ دیا کہ اے محبوب، جب آپ کے پاس
فتح آ گئی، یعنی مکے کی فتح، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھیڑ لگا کر لوگ حلقہ بگوش اسلام ہونے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں، تو اب آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا، آپ خوب تسبیح اور استغفار کریں، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ انی لا اعلم الا ما تعلم، اس سورہ کے بارے میں مجھے بھی اتنا ہی علم ہے جتنا تمہیں۔ تو اس سے آپ سمجھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگا کر جو دعا دی تھی وہ کتنی مؤثر تھی، اور صحابہ کرام میں تفسیر کے معاملے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگردوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی، اور ان کی روایت جو ہوتی وہ زیادہ تسلیم کی جاتی تھی۔ اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ لِيَعْرِفُونِ، کہ جن و انس کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کا معنی ہے کہ میں نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ کیا مطلب ہوا معرفت کا؟ معرفت کا معنی ایمان لانا، الایمان هو المعرفہ، کہ اللہ اور اس کے صفات اور اس نے جن چیزوں کو ضروریات دین میں قرار دے دیا ان تمام چیزوں پر ایمان لانا، یہی ہمارا مقصد تخلیق ہے۔ مگر ایمان لانے کے بعد ہم لوگ پورے طور پر اب آزاد ہو گئے کہ بس ایمان ہے کافی ہے، بلکہ قرآن حکیم میں اللہ تعالی فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر وہ کہیں ہم مسلمان ہو گئے بس کافی ہے؟ کیا یہ سوچتے ہیں کہ اب ان کو آزمائشوں میں نہ ڈالا جائے گا؟ ان کے اوپر مصیبتیں آئیں گی، ان کی مخالفتیں کی جائیں گی، ان کو شہادت کا جام بھی نوش کرنا ہوگا، ان سے بڑے بڑے دشمنوں سے مقابلہ بھی کرنا ہوگا، اور سب سے بڑا دشمن تو انسان کا نفس ہے، وہ جہاد اکبر فرمائے رسول پاک نے اس کو کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، اس کو رسول پاک نے جہاد اکبر قرار دیا کہ آدمی ان دشمنوں کو جو ظاہر میں نظر آتے ہیں ان کو تو اپنی تلواروں سے اپنی طاقت سے اللہ کے فضل و کرم سے زیر کر سکتا ہے، مغلوب کر سکتا ہے، مگر نفس جو ہر وقت اس کے ساتھ موجود ہے اور شیطان کا سب سے بڑا آلہ کار ہے، اس سے جہاد کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اگر یہ جہاد نہ کیا تو اس کے بعد آدمی کسی کام کا نہیں رہتا ہے۔ اس لیے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین لائے اس کے ہر کام جہاد سے متعلق ہیں۔ نماز پڑھنا یہ ایک جہاد ہے، مگر اس طرح سے نہیں کہ بس پڑھ لی، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ نماز پڑھے
تو ہر چیز سے غافل ہو کر صرف اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ ایسی نماز بہت خاص لوگوں کو حاصل ہوا کرتی ہے، اور صحابہ کرام میں یہ بات بہت عام تھی۔ اب ہمیں اپنی نمازوں میں گراہکوں کا خیال آتا ہے، بڑا گراہک آنے والا ہے، ذرا اس کو کس طریقے سے ہم کنٹرول کر کے اپنا مال نکالیں۔ آج کل بڑی مندی چل رہی ہے، کیسے گزارا ہوگا، اور بچے بھوکے ہیں، ان کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ اللہ جانے کیسے کیسے اچھے برے خیالات آتے ہیں، مگر ان خیالات کے آنے کے بعد نماز کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس میں یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا کے معاملات کا اگر خیال آتا ہے تو یہ نفس کی فرما برداری ہے، اور اگر دین کے معاملات کا خیال آتا ہے تو اس کا معاملہ اور ہے۔ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حدیث شریف میں، بخاری شریف میں یہ فرمایا، خود امیر المومنین فرماتے ہیں میں فوجیں بھیج دیتا ہوں لوگوں سے، وہ کفار سے جہاد کے لیے، مگر یہ پتہ نہیں رہتا کہ کہاں فوج کی کمی ہے اور انتظام فوراً کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں جب میں نماز پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ فلاں جگہ فوج ہوئی، ورنہ جہاد مسلمانوں کے خلاف ہو جائے گا، تو اس لیے میں اس کا انتظام کرتا ہوں۔ الحمدللہ فرماتے ہیں الحمدللہ اس کے اعتبار سے جو مجھے نماز میں خیال آیا میں جو کر رہا ہوں اس کی وجہ سے اسلام کی شوکت بڑھتی ہے۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ یہ خیال تو آیا، مگر یہ خیال دین کو قوت دینے کے لیے آیا، اس لیے نہیں کہ تجارت فروغ پائے اور آدمی کا کاروبار بنے، کھانے پینے اور روٹی دھندے کا انتظام ہو وغیرہ وغیرہ، یہ نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا امام محمد جو فقہ حنفی کے سب سے اہم راوی اور محرر مذہب نعمانی امام محمد شیبانی یہ کہلاتے ہیں، تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو بہت سے مسائل شریعت کے حلال حرام کے حل ہو جایا کرتے، جو عام حالات میں نہیں طے ہو پاتے وہ نماز میں طے کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خیالات ہوتے ہیں، اور وہ تو اس خیال کے بارے میں رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف میں، جب اذان پکاری جاتی ہے تو شیطان 36 میل دور بھاگتا ہے، ہوا چھوڑتا چھوڑتا، ایسی اس کے اوپر بدحواسی چھا جاتی ہے کہ اس کی ہوا باہر ہونے لگتی، تو فرماتے بھاگتا ہے، پھر جب اذان ختم ہوتی ہے تو پھر واپس آتا ہے، اور جب اقامت ہوتی تو پھر بھاگتا، اقامت ختم ہوتی ہے تو وہ واپس آتا ہے۔ اور نماز میں جو لوگ ہوتے ہیں
ان سے اب کہتا ہے اذکر کذا اذکر کذا ما لم یکن یذکر، ارے فلاں بات کو یاد کر، فلاں بات کو یاد کر، جو بات کبھی یاد نہ آتی تھی اس بات کو یاد کرا دیتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس بات کو یاد کرا دیتا ہے۔ تو یہ سرکار نے فرمایا ایک عورت دن بھر اپنی سوداگری کرتی تھی دکان میں، مغرب کی نماز وہ ضرور پڑھتی تھی اور کوئی نماز کا اتنا دھیان نہ تھا۔ لوگوں نے کہا کہ تجھے یہ نماز اتنی محبوب ہے کہ سب کام چھوڑ کر کے اس نماز کو ادا کرتی رہنا، تم لوگ نہیں جانتے دن بھر میں کتنا سودا میں نے نقد بیچا اور کتنا ادھار اور کس کو ادھار بیچا، سب کا حساب مغرب کی نماز میں مجھ کو یاد آ جاتا ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ سمجھے یہ اللہ کی طرف سے یہ نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک صاحب آئے، وہ کہنے لگے حضور میں نے اپنا سونا چاندی ایک ہانڈی میں رکھ کر سب گھر کے کسی حصے میں دفن کر دیا، مگر اب میں بھول گیا کہ کہاں دفن کیا، بہت ادھر ادھر تلاش کیا نہیں مل رہا، تو آپ اس میں میری کچھ مدد فریاد رسی کر دیں، ورنہ یہ فقہ کا تو مسئلہ ہے نہیں، حلال حرام والا فرض واجب والا تو مسئلہ ہے نہیں، تم مجھ سے پوچھنے آئے ہو۔ اچھا سنو، آج عشاء کی نماز کے بعد تم تازہ وضو کرنا اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جانا، نماز کے لیے کھڑے ہو جانا، یہ نیت باندھ کر کہ جب تک صبح نہ ہوگی تب تک میں نماز کا سلام نہ پڑھوں، یہ پکی نیت کر، اور اس کے بعد کل صبح میرے پاس آنا تو میں تم کو بتاؤں گا۔ اب انہوں نے یہ کام کیا، اب کام کرنے کے بعد صبح سویرے امام اعظم کے پاس آئے، حضور آپ نے بڑا اچھا عمل بتایا۔ کیا ہوا کہ میں نے آپ کے عمل پر آپ کے بتائے ہوئے فارمولے پر عمل تو کیا، اور جیسے ہی پکی نیت سے میں نے ایک تحریمہ باندھی اور سورہ فاتحہ شروع کی، سورہ فاتحہ ختم نہیں ہوئی تھی کہ مجھے وہ جگہ یاد آ گئی کہ میں نے مال کہاں دفن کیا ہے۔ تو امام اعظم پوچھتے ہیں پھر کیا کیا؟ کہا کہ کیا کرتا، جلدی جلدی چھوٹی صورتیں پڑھ کر میں نے سلام پھیرا اور خدائی کی جب مال مل گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ آرام سے سویا کہ نالائق کہیں کا، میں تو پہلے ہی سے یہ جانتا تھا کہ رسول پاک نے فرمایا ہے کہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کو ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو اس کو کبھی یاد نہیں۔ تو یہ تو مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ جب تو نیت باندھے گا پکی نیت تو شیطان تم کو ضرور بتائے گا، مگر تم شیطان کے بھرے میں آ گیا۔ ارے کم وقت اگر پوری رات نماز نہ پڑھ سکا تو کوئی بات نہیں، مگر بات یہ ہے کہ تو مال مل گیا تو مال پہلے نماز پڑھ رہا تھا مال حاصل کرنے کے لیے، اور اب نماز اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے پوری رات تو پڑھتا،
مگر شیطان کو پسند نہیں تھا کہ تو رات بھر نماز پڑھی، اس لیے جلدی سے تم کو سورہ فاتحہ ختم ہونے سے پہلے ہی یاد کرا دیا کہ تم نماز چھوٹی چھوٹی صورتیں ملا کر ختم کرو اور مال اپنا حاصل کرو۔ تو یہ اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے، ہم مسلمانوں میں سب کے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ ایک تو ذمہ داری اور دوسرے وہ ذمہ داری جس میں رکاوٹوں کو دور کرنا، سمجھ میں آئی بات؟ جہاد اسی کام کے لیے ہوتا ہے کہ جو اسلام کے کاموں میں رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔ یہ ہے اصل مقصد جہاد کا۔ تو اعلاء کلمۃ اللہ اس کو کہتے ہیں جہاد۔ تو اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری یہ بھی ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب ادا کریں۔ یہ بھی ہے کہ ان سب چیزوں کو فروغ دینے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں ان کو بھی دور کیا جائے، اور یہ ذمہ داری ہر مسلمان کا ہے۔ اس لیے حدیث پاک بخاری شریف کتاب الجمعہ میں یہ حدیث پڑھیں، فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کا حساب کتاب دیا جائے گا۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے تمہارے کیے اور نہ کیے کو بھول جائیں گے، معاذ اللہ، بلکہ سب اس کے یہاں محفوظ ہے، فی لوح محفوظ، سب اس کے پاس محفوظ ہے۔ وہ اسی کی کاپیاں ہر آدمی کو قیامت کے دن ہاتھ میں تھما دی جائیں گی، کچھ کو ہاتھ پیچھے باندھ کر تھمائی جائیں گی، کچھ کو دائیں ہاتھ میں تھمائی جائیں گی۔ جو دائیں ہاتھ میں اپنا نامہ اعمال پائیں گے وہ نجات کے مستحق ہوں گے، جو بائیں ہاتھ میں پائیں گے اور ہاتھ پیچھے باندھ دیا جائے گا ان کو نجات کا کوئی راستہ نظر نہ آئے گا۔ اس لیے ہم سب دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ جیسے ایک مسافر سفر کرتے ہوئے کسی منزل پر کسی ہوٹل میں ٹھہرتا ہے، اس کا مقصود ہوٹل نہیں ہے، سرائے نہیں ہے، منزل کی جگہ نہیں ہے، بلکہ اس کو وہاں سے چلنا ہے۔ بس وہی حال دنیا تک کا سفر ہے کہ دنیا ایک ہوٹل ہے، اس ہوٹل میں تھوڑا سا رکو پھر آگے کا سفر یہ ہے۔ تو یہ سرکار فرماتے ہیں کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک من اہل القبور۔ ہے لوگوں، یہ دنیا میں تم رہو تو اس طریقے سے کہ جیسے ایک مسافر راستہ طے کرتا ہے کہ تھک جائے تو تھوڑا آرام لینے کے لیے، بھوک لگے تو کچھ کھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے یا نیند لینے کے لیے وہ بیٹھ جاتا ہے، یہ نہیں کہ وہ منزل ہی اس کی ہے۔ اس لیے اے لوگوں، تم اپنے آپ کو مسافر سمجھو اور ہمیشہ یہ خیال کرو کہ تمہاری منزل قبر ہے، خود نفسک من اہل القبور، تمہاری منزل قبر ہے، وہاں پہنچو۔ جس کا دوسری حدیث میں فرمایا جو شخص قبر میں نجات پا گیا وہ آگے اور زیادہ اس کو نجات ملے گی، اور جو قبر میں پھنس گیا آگے اور پھنستا چلا جائے گا۔ تو ہم میں سے آپ لوگوں نے کیا انتظام کیا؟
مقدمہ چل جاتا ہے تو یہ سورس لاؤ وہ سورس لاؤ اور یہ رشوت دو یہ کرو وہ کرو، تو اس سے بچنے کی تو سب رائے نکالتے ہو، مگر قبر میں کون آئے گا مددگار؟ بیوی بچے باپ مائی یہ سب کون آئے؟ ان میں سے کوئی تو آئے گا نہیں مدد کرنے کے لیے۔ اس لیے خود اپنے اعمال کو اپنے احوال کو اس قابل بناؤ کہ قبر میں وہ تمہاری مددگار ثابت ہو۔ اس کے بعد تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک صالح اور اپنی یاد میں مشغول رکھنے والا بنائے اور ہمیں شیطان کے جھانسے سے بچائے۔ وصلی اللہ تعالی علی قاسم رزقہ و نور عرشہ و سراج افقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔